اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ سے بیان کیا۔ اس میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو آپ سے بنا کر شیئر کی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو لے کے آئے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا بیانات کیے۔ پیارے دوستو، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے وقت فرشتوں سے کیا کہا، یہ سارا واقعہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اور اب آپ سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا جو پھل منع کیا تھا وہ کھلا دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو سمجھیں، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پیارے دوستو، بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کے نبیوں کی باتیں سمجھ میں آئے۔ پیارے دوستو، قرآن میں اللہ نے سب فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ سے بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہو سکے تو چینل پر غور کریں اور اپنے کمنٹ کا بھی اظہار کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم نازل فرمائے، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، آگے چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت سے جانے کا حکم دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر منوع درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کے جنسی لباس اتر گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا۔ پیارے دوستو، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا، تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ پیارے دوستو، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان نے غلطی بھی کی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں، انسان اور شیطان، یہاں جنت سے اتر جاؤ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب فرما دیا انسان کے بارے میں، اور اللہ فرماتا ہے، ایک پیاری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، تو انہیں دنیا میں جانے کا ہنر بھی سکھا دیا، اور جنت کے پھل اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہاں پہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہاں سے بھی دنیا میں رہنے کا اور شیطان سے بچنے کا سب کچھ طریقہ بتایا۔ پیارے دوستو، یہ میرے اللہ کی ہم پر رحمت و کرم نوازی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی محبت میں رکھا۔ پیارے دوستو، شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس سے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا، تو زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت میں اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ ذوالجلال نے انہیں سکھا دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی دعا کی۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کی کہ اے ہمارے رب، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور پیارے دوستو، یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اور اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ کی غلطی کا اعتراف کیا اور غلطی پر شرمندہ ہوئے۔ تیسری، آپ نفس کو ملامت کی، اور چوتھی فوراً توبہ کی، اور پانچویں اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوئیں۔ پیارے دوستو، آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد انہی 5 خوبیوں میں اپنائیں اور یہ بہترین دعا روزانہ مانگا کریں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اور یاد کرو کہ جب آپ نے رب نے بنی آدم کی پسلیوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور یاد کرو کہ جب آپ نے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پیارے دوستو، اور حدیث سے مبارکہ ذرا توجہ فرمائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک پیارے نبی ہیں جن کا نام داؤد ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی،
اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ پیارے دوست